ایونٹ میں مارفورس کو نورپور لائنز کے ہاتھوں پہلی شکست 368 رنز کے تعاقب میں مارفورس 332 رنز ہی پر ڈھیر ہو گئی۔ فخر زمان کے 82 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلوا سکے۔ سلمان علی آغا نے بھی 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، مگر پہاڑ جیسا ہدف عبور کرنا مارفورس کے لیے خواب ہی بن گیا۔ افتخار احمد 25 رنز بنا کر چلتے بنے، بسم اللہ بھی 20 رنز بنا کر پویلین جا بیٹھے۔ مارفورس کا مڈل آرڈر فلاپ رہا، کپتان محمد رضوان بھی مزاحمت دکھانے میں ناکام۔ نورپور لائنز کے بالرز نے گیند ایسے گھمائے مارفورس کے بیٹر سمجھ نہ پائے۔ عامر یامین، احمد دانیال اور خوشدل شاہ نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان شاہین آفریدی کے بھی 2 شکار۔ نورپور لائنز کو پہلی باری رکھا گئے ایونٹ کا سب سے بڑا ہدف دیا۔ عرفان خان کا خوب لاٹھی چارج، 56 گیندوں پر سینچری سکور کی۔ خوشدل شاہ نے 73 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ مارکور کے بالرز لائن اور لینتھ بھول گئے۔ عبداللہ شفیق اور امام الحق کی اننگز سینچری، عمیر یوسف نے بھی 30 رنز بنائے۔ زاہد محمود نے 2، محمد عمران، افتخار اور عمران جونیئر نے 1 وکٹ حاصل کی۔ فیصل آباد بحریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ کے لیے ٹکٹوں کی فروخت شروع۔ شائقین کرکٹ کا رش امڈ آیا۔ اقبال اسٹیڈیم کے باہر لمبی قطاریں، خواتین قومی سٹارز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب۔ پولٹری مصنوعات کی پیداواری لاگت بڑھنے سے تاجر برادری پریشان۔ چوزے کا ریٹ 200 روپے، فیڈ کی بوری بھی 7500 میں ملنے لگی۔ ممبر ایف پی سی سی آئی شاہد رسول بولے، اگر حکومت نے توجہ نہ دی تو ملک سے پولٹری فارمرز ختم ہو جائیں گے۔ ایکسپورٹ ہوتی ہیں پاکستان میں، جو میڈیکیشنز ہیں جو پولٹری سیکٹر میں یوز ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں سہولیات دیں، وہ ہمیں انسینٹیوز دیں تاکہ ہم یہ انسینٹیو نیچے گراس روٹ لیول تک لوگوں تک پہنچا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.52% کمی ریکارڈ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی مجموعی شرح 12.72% پر آ گئی۔ روزمرہ استعمال کی 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ اور 15 ضروری اشیاء کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 19 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی۔ چاول، دودھ، دہی، مٹن، بیف بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ فنڈز کی عدم ادائیگی، کروڑوں کا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے لگا۔ جنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں نئی میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کی تعمیر التوا کا شکار۔ 2021 میں شروع ہونے والا منصوبہ جون 2023 میں مکمل ہونا تھا۔ میڈیکل اینڈ کارڈک ایمرجنسی کی تکمیل سے ہسپتال میں 75 بیڈز کا اضافہ ہونا تھا۔ فیصل آباد ڈویژن میں دانتوں اور داڑھ کی سب سے بڑی علاج گاہ مشکلات سے دوچار۔ دانتوں اور داڑھ کی بھرائی کے لیے استعمال ہونے والا مٹیریل نایاب ہو گیا۔ درد سے پریشان مریض ہسپتال پہنچ کر خوار ہونے لگے۔ ڈاکٹرز بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے پر مجبور۔ رورل ہیلتھ سینٹر روڈو سلطان میں مریض پر ڈاکٹر کا موبائل فون پر دھیان۔ ڈاکٹر کے مبینہ ناروا سلوک پر شہریوں کا احتجاج۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولیات پر پھٹ پڑے۔ مفت ادویات نہ ملنے سے غریب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مظاہرین کا سی او ہیلتھ سے انکوائری کا مطالبہ۔ اب تو اس ہاسپٹل میں عزت محفوظ نہیں ہے سر۔ اگر اس کی شفاف انکوائری کروائی جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ میرے قائم والا سے اپیل ہے کہ اس کی فی الفور اس کی انکوائری کروائی جائے۔ محکمہ ایکسائز کی غفلت، وہیکلز مالکان کے لیے درد سر بن گئے۔ فیصل آباد میں 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس جاری نہ ہو سکی۔ شہری کہتے ہیں ایڈوانس فیس وصولی کے باوجود نمبر پلیٹ نہیں مل رہی۔ ایکسائز آفس کے چکر لگانے پر مجبور۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کٹنا جوئے شیر لانے کے مترادف۔ طویل انتظار کے بعد مسافروں کو سننا پڑتا ہے کہ پرنٹر خراب ہے۔ ٹکٹ بروقت نہ ملنے پر مسافر برہم۔
بولے اضافی پیسے دینے والے کو فوری ٹکٹ مل جاتی ہے۔ فیصل آباد ضلع کونسل کی دکانوں کو کرائے پر دینے کا مسئلہ طول پکڑ گیا۔ سینکڑوں دکانیں مالکان اور ضلع کونسل حکام کے درمیان معاملات طے نہ پا سکے۔ دکان مالکان کرائے میں 10% جبکہ ضلع حکام 100% اضافے پر بضد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ ریلوے نے 32 دکانداروں سے روزگار چھین لیا۔ دکاندار دربدر کسی مسیحا کے منتظر۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسکول اور کالجز کی وین میں سے سلنڈر اتارنے کی مہم۔ بچوں کی جانیں محفوظ بنانے کے لیے موٹر سائیکل رکشوں پر لگی اضافی سیٹیں بھی اتاری جانے لگی۔ ٹریفک پولیس اہلکار وین ڈرائیور کا لائسنس بھی جانچنے لگے۔ ضلع کونسل فیصل آباد کے 100 ملازمین اور پی ایچ اے کی ذمہ داری کسی کام نہ آئی۔ کینال روڈ کی بیوٹیفیکیشن کا کام 10 روز بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ کینال روڈ پر نہر کے اطراف ٹوٹی باؤنڈری وال بھی مرمت نہ ہو سکی۔ عبداللہ پور سے گٹ والا تک نہر کے لیے ایک طرف سے درختوں کو کور کرنے کا کام بھی باقی۔ فیصل آباد ریجن بھر میں پرانے ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا پلان تیار۔ بار بار خرابی کا شکار ہونے والے جنرل ٹرانسفارمرز تبدیل ہوں گے۔ پیسکو نے 500 سے زائد نئے ٹرانسفارمرز دیہاتی اور شہری آبادیوں میں رکھنے کا پلان تشکیل دے دیا۔ پیسکو نے تمام سرکل سے خستہ حال ٹرانسفارمرز کی تفصیلات طلب کر لی۔ محکمہ مال کے مسائل بے شمار۔ سب رجسٹرار اے ڈی سی آر سیٹوں سے فرار۔ لوکل کمیشن سے رجسٹریوں کے انتقال ہونے لگے۔ سائلین ہر رجسٹری پر 10,000 روپے اضافی دینے پر مجبور۔ بیوروکریسی کو آرام دہ ماحول کی فراہمی کا فیصلہ۔ فیصل آباد میں 14 کروڑ کی لاگت سے سرکٹ ہاؤس کے نئے لگژری بلاک کی تعمیر شروع۔ ڈبل سٹوری بلڈنگز، بیڈ رومز اور ایگزیکٹو لاؤنج بنائے جائیں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ فٹ بال اسٹیڈیم کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال۔ کروڑوں سے بنی عمارت کی بنیادیں دھنسنا شروع ہو گئی۔ تباہی سے 2-4 بلڈنگ کھلاڑیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر، جڑی بوٹیاں آگ اگائیں۔ ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ افراد کا انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے کا معاملہ۔ فیصل آباد کے مزید 8,000 نان فائلرز کی سمیں بلاک کر دی گئی۔ ان ٹیکس ریٹرن جمع کروانے اور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام شامل ہونے پر سمیں بحال کر دی جائیں گی۔ ایوان صنعت و تجارت چنیوٹ کے انتخابات کا عمل مکمل۔ فہد نعیم فخری صدر، غلام شبیر سینئر نائب صدر اور جاوید سلیم گجر بلا مقابلہ نائب صدر منتخب ہو گئے۔ ایوان صنعت و تجارت بزنس کمیونٹی کی فلاح کے لیے توقعات پر پورا اترے گی۔ نو منتخب عہدیداران کا اظہار خیال۔ چنیوٹ میں اسکولوں کی نجکاری کے خلاف پنجاب ٹیچرز الائنس کا اجلاس۔ شرکاء کا کل ضلع بھر میں اسکول بند کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی کا اعلان۔ سرکاری اسکولوں میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کے سال میں 3 بار امتحانات ہوں گے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اسکولوں میں تعلیمی معیار چیک کرنے کے لیے فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم اور تعلیمی سال کے اختتام پر فائنل ٹرم امتحانات لے گا۔ حکومت پنجاب کا عجب قدم، کسان کارڈ میں فیس کا اطلاق شرائط میں شامل۔ کسان کارڈ کے اجراء کی فیس کے طور پر فی ایکڑ 1,000 روپے چارج کیا جائے گا۔ کاشتکاروں کو فراہم کردہ کریڈٹ سے فیس کی کٹوتی ہوگی۔ سیشن کورٹ بخشی خانہ سے زیر حراست ملزم کے فرار کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں انچارج بخشی خانہ سمیت 3 اہلکار معطل کر دیے گئے۔ ادھر شور کوٹ کے الزام پر ایس پی جڑا والا عابد ظفر نے تھانہ سٹی میں تعینات ایس آئی ظفر خان کو معطل کر دیا۔ سمندری پولیس نے 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 9 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ دوسری طرف سی آئی اے اسٹاف کی کارروائی۔ تھانہ ترکانی کے علاقے میں پاکستانی نژاد امریکی کے گھر چوری کرنے والا ملزم پکڑ لیا۔ ملزم کے قبضے سے 4,23,000 روپے نقدی برآمد۔ ایف آئی اے امیگریشن فیصل آباد کی کارروائی۔ جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والے 2 مسافر آف لوڈ کر دیے۔
مسافر فلائٹ نمبر کے ذریعے اٹلی وارستہ دبئی جانے کا ارادہ رکھتے تھے. ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل فیصل آباد منتقل کر دیا گیا. فیصل آباد ڈویژن میں اوپن ڈور پالیسی کا آغاز. ڈپٹی کمشنر ڈی پی اوز کی کھلی کچہریاں. عوام کے مسائل سنے, داد رسی کے احکامات جاری. افسروں کو صبح 10 سے 11:30 بجے تک دفاتر میں صارفین کے مسائل سننے کا حکم. عوامی مسائل کا حل ہی ترجیح ہونی چاہیے. ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ نے صدیق اکبر مسجد میں عوامی مسائل سنے. ڈی پی او جھنگ بلال افتخار کیانی نے شورکوٹ کینٹ میں عوام کے مسائل سنے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او عبادت نثار کی جامع مسجد چوک والی علاقہ تھانہ نواں لاہور میں کھلی کچہری. ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز مقابلوں کا انعقاد. طلبہ کی شرکت. کوئز مقابلوں میں بچوں سے سیرت نبی اور اسلامی تعلیمات سے متعلق سوالات پوچھے گئے. ڈائریکٹر وائٹ روز اسکول زاہد بٹ نے خصوصی شرکت کی. فیصل آباد وومن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن میں محفل میلاد. بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام کے نذرانے, درود و سلام کے تحفے. شرکاء جھومتے رہے. وائس چانسلر ضلع ہما نازلی کی خصوصی شرکت. اور تانیاوالا کے ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج میں محفل میلاد. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. طلبہ نے حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے. فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر.